ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم عالی جناب ناظم صاحب، صدر مدرس صاحب، مشفق اساتذہ اکرام اور معزز حاضرین، جب گلشتہ کو خوں کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ جب گلشتہ کو خوں کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ 26 جنوری 1950 کو اپنا ملک ہندوستان جمہوری ہوا۔ آزاد ہندوستان کا اپنا دستور بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کو ملک کا دستور مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ اور 18 دن لگے تھے۔ پھر 26 جنوری 1950 کو اس نئے قانون کو لاگو کر کے ملک بھر میں پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اس طرح ہر سال 26 جنوری یوم جمہوریہ کے دن کے طور پر پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ 26 جنوری کو جشن کے طور پر کیوں مناتے ہیں؟ تو آئیے تاریخ کے اوراق کا مشاہدہ کرتے چلے۔ جشن کا یہ دن ہندوستانیوں کو یوں ہی نہیں ملا، بلکہ اس کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑی، لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے، تب جا کر 26 جنوری جشن منانے کا یہ ضروری موقع نصیب ہوا ہے۔ جذبہ آزادی سے سرشار اور سر پر کفن باندھ کر وطن عزیز اور اپنی تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے بے خطر آتش افرنگی میں کودنے والوں میں مسلمان پیش تھے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں اگر الگ کر دی جائے تو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کبھی مکمل نہ ہوگی۔ معزز حاضرین، ہندوستانی جمہوری نظام ایک بہترین نظام ہے۔ اس میں مختلف افکار و خیالات اور تہذیب و تمدن کے لوگ بستے ہیں، اور یہی مختلف رنگا رنگی تہذیب یہاں کی پہچان ہے۔ 26 جنوری کو اس مساوی دستور و آئین کی تائید میں اور کثیر المذاہب ملک ہونے کے باوجود باہمی یکجہتی اور میل جول کے اس عظیم ملک ہندوستان کی جمہوریت پر ناز کرنے کے لیے 26 جنوری جشن منا کر شہیدان ملک اور آئین کے بانیگین و مرتبین اور ملک کی آزادی میں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے مجاہدین آزادی کو بہترین خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ 1803 میں انگریزی فوج دہلی میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئی اور بادشاہ وقت شاہ عالم ثانی سے ایک جبر معاہدہ لکھوایا گیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمیٹی بہادر کا۔ یہ معاہدہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ ہندوستان سے اب اسلامی اقتدار ختم ہو چکا ہے۔ وحشت و بربریت، ظلم و ستم کی گھنگور گھٹائے پوری فضا کو گھیر چکی ہے۔ وطنی آزادی اور مذہبی تشخص کے رحم و کرم پر ہوگی۔ ایسے بھیانک ماحول میں اور پرفتن حالات میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز دہلوی نے پوری ضرورت و بے باکی کے ساتھ فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یعنی اب ہندوستان غلام ہو چکا ہے۔ لہذا بلا تفریق مذہب و ملت ہر ہندوستانی پر انگریزی تسلط کے خلاف جہاد فرض ہے۔ ان کے فتویٰ کی روشنی میں علماء کھڑے ہوئے، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیلی شہید رحمہ اللہ آگے بڑھے، پورے ملک کا دورہ کر کے قوم کو جگایا اور ان میں حریت کا جذبہ پیدا کر کے آزادی کی آگ لگا دی۔ 1831 کو بالا کوٹ کی پہاڑی پر لڑ کر جام شہادت نوش کیا۔ دھیرے دھیرے پورے ملک میں آزادی کی چنگاریاں انگریزوں کے خلاف آزادی کی چنگاریاں سلگنے لگی۔ 1911 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی کولکتہ سے الہلال اخبار کے ذریعے آزادی کا سور پھونکا تھا۔ وہیں 23 نومبر 1919 میں دہلی میں خلافت کانفرنس کا اجلاس ہوا۔ تب جا کر 1942 میں کہا گیا کہ انگریزوں ہندوستان چھوڑو، تحریک چلائی گئی۔ انگریز حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ تب جا کر 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ اس لیے راحت اندوری نے کہا ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے جشن زرے کے موقع پر آئے ہم سب مل کر آئین کے تحفظ اور جمہوری اقتدار کی بقا کو مقدم رکھنے کے لیے حلف لے اور یوم جمہوریہ کے
اور یوم جمہوریہ کے معماروں کو سچی خراج عقیدت پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔